پیدا ہوتے ہیں، جہاں قوالی کا مزہ بھی مل جاتا ہے اور ایک بدکار عورت کی آواز کا سواد بھی آ جاتا ہے، دونوں کام ہو جاتے ہیں ایک ہی ٹکٹ میں، اور اوپر روحانیت کی چادر چڑھی ہوتی ہے۔ فرشتے کی کیا جرت ہے وہ گناہ لکھ جائے کہ گناہ ہو رہا ہے، ہم تو جی قوالی سن رہے ہیں۔ دلکش نظارہ یہاں فیض روانی، صابر کا روزہ دیکھو کتنا روحانی، میں ہوں ان کے دیوانی وہ دربار نورانی، ہاں ہاں صابر جی کے در کی میں دیوانی بستانی۔ اور وہ خبیث عورت بابے کی قبر کے پاس کھڑی ہو کے ڈانس کرتی ہوئی قوالیے گا رہی ہے، اور قرآن حکیم کی آیات وہ چادروں پہ لکھ کر اس بابے کی قبر کے اوپر ڈالی ہوئی ہے۔ مسلمان اتنا عقل کا مارا ہو جائے گا، اس کی عقل اتنی فوت ہو جائے گی، کیا کوئی عقل مند سوچ سکتا تھا؟ اللہ کا کلام، یہ قرآن حکیم جو ہمارے لیے نازل ہوا، باعزت باوقار چیز ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی توہین اسے چادروں پہ لکھ کے قبروں کے اوپر ڈال دیا جائے، اور وہاں کون سا 24 گھنٹے کسی کا آنا جانا رہتا ہے؟ کئی قبریں آپ نے ایسی دیکھی ہوگی جس پہ جانور پھرتے رہتے ہیں۔ بابا جی کی قبر کا دروازہ کھلا ہے، مرد بندے نہیں ہے تو جانوروں کا ڈیرا ہے۔ یہ قرآن حکیم اس لیے نہیں آیا، اور جو جانتے بوجھتے یہ عمل کرتا ہے وہ قرآن حکیم کی توہین کرتا ہے، اور قرآن کی توحید صریح کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میت کی قبر کے اوپر کچھ لکھا جائے۔ اسی طرح قبر کو بہت اونچا کرنا حرام ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا، میں تجھے اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ان کا جی فرمائیے وہ کیا آرڈر تھا پیارے نبی کا، وہ کیا کام تھا؟ فرمایا تمہیں جو مورتی نظر آئے اس کو توڑ دو، جو مورتی نظر آئے اس کو مٹا دو، اس کو توڑ دو، اور جو قبر اونچی ہو اسے زمین کے برابر کر دو۔ تو قبروں کو اونچا کرنا، کیونکہ یہ شرک کا مدخل ہے، شرک یہاں سے داخل ہوتا ہے، یہ شرک کا ذریعہ ہے، اس لیے قبروں کو بہت اونچا کرنا، اس پہ خوبصورت بلڈنگیں بنانا، اس پہ تعمیر کرنا، اس پہ خوشبوئیں، اگربتیاں، لائٹنگ، یہ سارے اعمال وہ ہیں جو شیطان کا جال ہے جس کے ذریعے وہ آدم کے بیٹے کو اس وادی کے اندر لے کے جاتا ہے۔
علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا علی کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے قبر کو اونچا نہ کیا جائے، چاہے وہ کسی بزرگ کی، کسی ولی کی قبر ہو یا کسی عام آدمی کی۔ علامہ مزید فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک نسل در نسل اہل ایمان اس بات پر متفق ہیں کہ قبروں کو اونچا نہیں کیا جائے گا، نہ ان پہ تعمیر کی جائے گی، اور اگر کوئی اونچا کرتا ہے اور تعمیر کرتا ہے تو یہ ایسی بدعات ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں احکامات جاری فرمائے کہ قبروں کو پختہ نہ کرو، قبروں کو اونچا نہ کرو، اور عملی زندگی میں پیارے حبیب علیہ السلام کے چچا شہید ہوئے، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی منع کیا، اور عملاً ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کو آج قبر پرست اسلام کے نام پہ کر کے مسلمانوں کے ذمہ لگا رہے ہیں، اسلام کے ذمہ لگا رہے ہیں، بلکہ ایسا کام کرنے پر پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی۔ پیارے حبیب نے لعنت کی ان لوگوں پہ جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، جو قبروں کو اپنی عبادت کا مرکز بناتے ہیں۔ وفات کے قریب یہود و نصارہ پہ لعنت کی کہ ان میں اگر کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا وہ اس کی قبر کو مسجد بنا لیتے۔ اسی طرح قبروں کو سجانا، چونا گچ کرنا یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، اور ہمارے معاشرے میں قبر کے حوالے سے جتنی بدعات پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے ایک بدعت کہ قبر کو چونا گچ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح آرڈر، دو ٹوک حدیث حکم موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجسیس القبور، پیارے نبی علیہ السلام نے قبروں کو چونا گچ کرنے سے منع کیا۔ ہم اپنے بر صغیر پہ نگاہ دوڑائیں، اپنے معاشرے پہ، تو یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اب تو قبروں کو سجایا جاتا ہے، سنگ مرمر لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر شاندار بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، سونے کے دروازے بابا جی کی قبر پہ کھولے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں،